ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میٹرو ٹی وی پہ ایک پروگرام شروع کریں جس کے ذریعے ہم آپ کا جو واسطہ ہے اور رابطہ ہے وہ ملک کے ممتاز طب کے ماہرین سے کرائیں تاکہ آپ ان سے گفتگو کر سکیں اور آپ کی آگاہی میں اضافہ ہو اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کے جواب مل سکیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ دانتوں کے اور جبڑوں کے مسائل ہیں، اور اس سلسلے میں جن ماہر کو میں نے دعوت دی ہے وہ کراچی کے ایک ممتاز ڈینٹسٹ اور میگزیلوفیشل سرجن ہیں پروفیسر توقیر الاسلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام پہ آنے کا۔ اچھا، آپ کے یہ دو شعبے ہیں، ڈینٹل سرجری اور میگزیلوفیشل سرجری۔ ڈینٹل سرجری، ڈینٹسٹ، یہ تو لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے، یہ میگزیلوفیشل سرجری کیا چیز ہوتی ہے؟ سرجیکل پارٹ ہے اس کو جو ہم لوگ کلینکس میں بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا بڑا جو کام ہے وہ جا کے ہم اوٹیز میں جنرل سرجریز جبڑوں کا اور چہرے کا جو بالکل جو ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، میجر ٹراماز ہو جاتے ہیں، وہ ٹراما اکیلے بھی ہو سکتا ہے جو فیشل بونز ٹوٹ جاتی ہیں، اور یا پھر ود دوسری ہڈیاں ٹوٹی ہیں اس کے ساتھ بھی فریکچر ہو گیا، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں، دوسرے ایکسیڈنٹس ہیں، تو ڈاکٹر صاحب لمبا اور زیادہ تو اس کے ساتھ مل کے لگ جاتا ہے تو وہ پورا چہرہ چینج ہو جاتا ہے۔ آج آپ سے دانتوں کی باتیں کرتے ہیں جو کہ لوگوں کے ذہن میں زیادہ خدشات ہوتے ہیں جس سلسلے میں، تو دانتوں کے وہ کون سے عام مسائل ہیں جس کے لیے لوگ آپ کو دکھانے آتے ہیں؟ مطلب جو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے تو یا کیویٹیز، تو وہاں سے ذرا بسم اللہ کریں گے۔ جو سب سے کامن چیزیں ایک تو ہماری پوری پاپولیشن میں جو پائی جاتی ہے وہ دو چیزیں بہت کامن ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ ہمارے ایک تو مسوڑوں کی خرابی، دانتوں کی خرابی، ٹھیک ہے، اور دانتوں میں ایک کیڑا لگ جانا اور دانت ہلنا شروع ہو جانا، وہ مسوڑوں کی خرابی، ایونچولی وہ مسوڑوں کی خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو کیڑا لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ایک تو صفائی کا پراپر طریقے سے نہ کرنا، اور میٹھی چیزوں کا جو بھی کھانا یا کھانا کے بعد صفائی نہیں کرتے ہم لوگ پراپر طریقے سے، وہ کھانا پھنسا رہتا ہے، تو ایونچولی جو گمز ہیں میں اور جو ماؤتھ کے اندر جو بیکٹیریا ہیں وہ جا کے ایونچولی اٹیک کرنا شروع کرتے ہیں، وہ جو اور پھر وہ ان کی جو نکلتی ہے اس سے کیویٹی بننے، جس کو ہم عرف عام میں کیڑا لگنا کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ جو کیویٹی بنتی ہے، یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ عام زبان میں کیڑا لگنا کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دانت کا جو مواد ہوتا ہے وہ بڑبڑا ہو جاتا ہے، جراثیم جو ہوتے ہیں یہ اس پہ حملہ کرتے ہیں، اس پہ حملہ کرتے ہیں اور اس کو کمزور کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو کھانا شروع اس کو چو کر کرتے ہیں، اور ایسے اندر پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ کو ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہوتی ہے، پھر یہ شروعات ہے، پھر آگے جا کے جب وہ نروز کے قریب پہنچ جاتا ہے دانت کے نظر، تو پھر وہاں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے، بہت شدید پین ہوتا ہے۔ لیکن یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو اکثر ہوتا ہے لوگوں کو کہ زیادہ تیز گرم چیز کھا لینے سے یا ٹھنڈی چیز کھا لینے کے بعد دانتوں میں تھوڑی ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، یہ ابتدائی علامات ہیں، اور یہ اس میں بھی ہوتے ہیں جس میں ہمارے مسوڑوں کی بھی بیماری ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے کیونکہ صفائی صحیح ہوتی ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ دانتوں کی بیماری اور مسوڑوں کی بیماری یہ دونوں مطلب ساتھ چلتی ہیں یا الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں؟ نہیں، الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں اور ساتھ بھی چلتی ہیں۔ عام کیا ہے؟ عام طور پہ تو دونوں بیک وقت ہی ہوتی ہیں تقریباً۔ تو یہ جو آپ نے بتایا یہ دانتوں کی جو کیویٹیز یا جو کیڑا لگ جاتا ہے اس کی علامات ہیں، اور مسوڑوں کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مسوڑوں کی بیماری میں آگے چل کے پہلے یہ ہلکا ہلکا درد شروع ہوتا ہے، پھر وہاں سے آپ صبح عموماً طریقے سے ارلی بیڈ رائز پہ جب آپ برش کرتے ہیں تو دیر از اے بلیڈنگ فرام دی گمس، یا صبح اٹھ کے جب دانت صاف کرتے ہیں تھوڑا خون آتا ہے، جب پہلا تھوکتا ہے تو وہاں پہ کہتا ہے جی میرے خون آتا ہے، تو وہ بندہ سمجھتا ہے شاید چیسٹ سے خون آ رہا ہے، ان کو ٹی بی دیکھ کے تو مطلب فوری طور پہ ڈر جاتے ہیں، بیسیکلی اٹ از کمنگ فرام دی گمس۔ اگر ہم گمس کی ٹریٹمنٹ شروع کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا، تو آپ نے کہا کہ اچھا اس کا ایک اور جو یہ تو کیویٹیز کا تو آپ نے بتایا، ایک اور جو مطلب چیز جو لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ایک روٹ کنال کوئی بیماری ہوتی ہے، تو اس پہ ذرا آپ سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن ایک کالر لائن پہ ان کا سوال لے لیں پہلے۔ ہلو جی سر۔ جی حضور، اپنا نام بتائیے، فون کہاں سے کر رہے ہیں؟ سر میں بلال بات کر رہا ہوں ضلع چکوال سے۔ جی بلال صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ دراصل میرے دانت ٹوٹ گئے تو میں نئے دانت لگوانا چاہتا ہوں، کون سے لگواؤں؟ ٹھیک ہے، عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر ہے 23۔ اچھا، اس کم عمری میں آپ کے دانت کیوں ٹوٹ گئے؟ تھوڑا گرنے کی وجہ سے۔ اچھا، گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی ہے۔ ڈاکٹر توقیر، اس پہ ہم بات کرنے والے تھے پروگرام کے دوران میں کہ یہ جو نئے دانت لگواتے ہیں تو امپلانٹس جن کو کہتے ہیں، بالکل،
بالکل یہ امپلانٹس یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ ہڈی کتنی اچھی ہے اس کے، کیونکہ یہ از اے ینگ مین، ینگ بندے کو تو دوسرے، کیونکہ پہلے پاس ہمارے پاس آپشنز ہوتے تھے کہ ہم بریجز کریں، کراؤنس کریں، برج کریں. اب وہ ہمارے یہاں پہ ہم لوگ امپلانٹس پہ آنا شروع ہو گئے. جو جگہ کا دانت خراب ہوتا ہے، جو نکل گیا ہے، اسی جگہ کی ہڈی پہ ہم نے امپلانٹ ڈال دیا، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم 2-3 مہینے کے بعد جب وہ بون کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر دانت بنا دیتے ہیں. تو مطلب پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو دانت ٹوٹ گیا، یہ خراب ہو گیا ہے، اس جگہ کو صاف کر کے تیار کر کے اور وہاں پہ ایک امپلانٹ جو آپ لگا دیتے ہیں، تو کیا ایک مطلب کیا چیز ہوتی ہے؟ اٹس اے ٹائٹینیم اسکرو بیسکلی. ٹھیک ہے. وہ اٹ گوز انسائڈ، اور وہ اگر وہاں پہ تھوڑی سی بون کی گرافٹنگ کرنے تو گرینولز بھی ڈال دیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ آپ اس جگہ کو تیار کر رہے ہیں نئے دانت کے لیے، اور وہاں پہ ایک مصنوعی ٹائٹینیم کا اسکرو لگاتے ہیں، اور جب اسکرو ہڈی کے اندر جڑ جائے اور سمٹ جائے ہڈی کے اندر 2-3 مہینے میں، تو اس کے اوپر پھر دانت لگا دیتے ہیں، اور پھر یہ دانت مستقل ہوتا ہے تقریباً. پھر اس کے بعد جو بھی ہے آپ اپنی محنت خود کرنی ہے، اس کی صفائی رکھنی ہے. تو اس سے ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جو پہلے ہم لوگ جب بریجز کرتے تھے تو ہم نارمل دانتوں کو روٹ کنال کر کے کاٹ کے پھر ہم اس کے اوپر برج اسے سپورٹ دینے کے لیے کراؤن چڑھاتے تھے، اور پھر وہ ایک دانت. تو اس کی تفصیل پہ میں آتا ہوں آپ سے امپلانٹ کی، لیکن ایک کالر لائن پہ ان سے پہلے بات کر لیں. ہلو جی السلام علیکم. جی آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جی کریم داس جمالی بول رہا ہوں، کراچی. آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ موسٹلی یہ دانتوں کی بیماریاں جو ہیں، یہ جو غریب آدمی ہے وہ ان کا علاج افورڈ نہیں کر سکتا. اوکے. میں صرف یہی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کوئی آسان یا مفت کا علاج کہیں کسی جگہ پہ اویلیبل ہے؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس پہ. ڈاکٹر کے 2 کوسچنس. ایک سوال تو یہ ہے کہ مطلب علاج غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ کہ مفت علاج کی کوئی سہولیات ہیں شہر میں کہ نہیں؟ اس کی ٹریٹمنٹ ایکسپینسو ہے، بالکل ہے. نہیں، کس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر کیوٹی ہو گئی یا کچھ ہو گیا، روٹ کینالز ہیں، مگر اتنی اس کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی کام ہو رہا ہے، اور آج کل جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. مگر مسئلہ بہت ساری چیزیں دیکھنی بھی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ اسٹرلائزیشن کا کیا افیکٹ ہے، اسٹرلائزیشن کیسی کہنے والا تھا اسی. دیکھیں اسٹرلائزیشن کیسی وہاں پہ مطلب لوگ اگر مہنگا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ غیر مناسب جگہ پہ چلے جاتے ہیں. تو فٹ پاتھ پہ بھی آپ لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دانت کھینچ کے نکال رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ کوئی اسٹیریلٹی نہیں ہوتی ہے. اس پہ میں کروں گا، دس از ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. لیکن لیٹ می جسٹ گیٹ اے کالر آن دا لائن. ہلو السلام علیکم. وان صاحب جناب، نام بتائیے، کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ جی میں رضوان بات کر رہا ہوں ہری پور سے. جی رضوان صاحب، سوال آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ماؤتھ کینسر کے لیے کیا میں ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس؟ اوکے، آئی تھنک وی آر گیٹنگ وائڈ رینج آف کالز. اورل کینسر کس کو دکھانا چاہیے؟ اورل کینسر بیسکلی دیکھیں بہت سے لوگ اس میں ہیں جو انوالو ہیں، کرتے بھی ہیں. پہلے ہمارے ENT کے حضرات ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور فیشیو میگزری سرجن جو بیسکلی وی آر ٹرینڈ فار دیٹ آلسو. بات یہ ہے کہ ایک تو انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو اٹ ہیز کم ٹو دی ڈومین آف اورل میزوفیشل سرجری. بٹ جس سے آپ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا کہ جو اورل سرجنز ہوتے ہیں، میگزیلوفیشل سرجنز ہوتے ہیں، ENT سرجنز ہوتے ہیں، یہ تینوں کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے علاقے کے اندر جہاں پہ آپ رہتے ہیں ہری پور میں، وہاں پہ کون سے اچھے اسپیشلسٹ موجود ہیں اور ان سے پھر آپ رجوع کریں. لیکن یہ تینوں اسپیشلٹیز اس کو ڈیل کر سکتی ہیں، اور اکثر جو ان کی سرجری ہوتی ہے، آپریشن ہوتا ہے، وہ مل کے کرتے ہیں یہ تینوں ڈپارٹمنٹس. ایک اور کالر لائن پہ ڈاکٹر صاحب، ان سے بھی سوال لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو. ہلو جی السلام علیکم. جی وان صاحب جناب، اپنا نام بتائیے. محمود بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. جی جی حضور. جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. یہ میرے مسوڑے بار بار پھول جاتے ہیں ذرا سی بھی کوئی چیز میٹھی یا چیز کھانے سے، اور اب وہ مستقل پھولے ہوئے ہیں. میں نے 2-3 مرتبہ ڈاکٹر کو بھی دکھایا ہے، لیکن اس کا کوئی صحیح وہ سولوشن نہیں بتا رہے. بس وہ گولیاں دے دیتے ہیں وہ کافی 600-650 mg کی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مسوڑا جو ہے نا مستقل پھولا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں بالکل دس از اے ویری کامن پرابلم اینڈ پرٹیننٹ کوشچن. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کو جو مسوڑے بار بار جو پھولتے ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے،
تو ہمارے پاس جو ہم نے دیکھا ہے, ہمارے پاس دا موسٹ کامن ریزن کہ جس کے بار بار پھولتے ہیں وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہوتا ہے. تو انڈر لائن کاز از ادر دین دی مسوڑوں کی جو ایک نارمل پرابلم ہے کہ آپ نے صفائی صحیح نہیں کی, آپ نے وہ پرابلم ٹھیک کی, بٹ وہ اوور کم کر جاتا ہے جب اگر ڈائبٹک ہیں تو وہاں پہ پیریڈونل ایبسیسز, ملٹیپل پیریڈونل ایبسیسز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سیٹل ڈاؤن نہیں کرتے جب تک آپ کے انڈر لائن کاز جو آپ ڈائبٹیز ہے. دو چیزوں کی طرف آپ نے نشاندہی کی, ایک تو یہ کہ مطلب صفائی ستھرائی دانتوں کی جو ہے اور اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے, مسوڑوں کا بھی, اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اور بیماری ہے جیسے کہ ڈائبٹیز ہے تو وہاں پہ ان مریضوں میں یہ جو کھانا پھنس جاتا ہے اور صفائی نہیں ہوتی ہے تو پھر ایبسیسز بن جاتی ہے. ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ کھانا پھنسے یا دانت. تو یہ کریں کیا, مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں کچھ. دیکھیں موسٹ پرابلی آپ کو سب سے پہلے اپنے بیس لائن ٹیسٹ باقی سارے صاحب کرانے ہوں گے, اپنی ڈائبٹیز کو چیک کرنا ہوگا, اور اس کے بعد اگر کوئی سب چیزیں نارمل نکلتی ہیں تو پھر تو لوکل پرابلم ہے. اگر لوکل اور سسٹمک پرابلم ہے تو دونوں کو بیک وقت اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کا وی ہیو ٹو مینج بوتھ دا تھنگس. کالر لائن پہ. ہلو 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 جی, اپنا نام بتائیے, کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں, رانی. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ میری پرابلم یہ ہے کہ میرے دانت کھلے ہوئے بہت فرق ہے اور 22-23 سال کی عمر میں دانت ٹوٹنے شروع ہو گئے ہیں. پھر سے سوال دوہرا دیجیے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سوال دوہرا دیجیے. میرے دانت ہے نا بہت فرق بھی ہے اور بہت کم عمر میں دانت ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, 20-22 سال کی عمر میں دانت ٹوٹنے شروع ہو گئے ہیں. اور عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر ابھی 33 ایئر ہے, لیکن میرا پہلا دانت ہے نا 23 سال میں ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا. ہمارے یہاں وہی سب پرابلم ہے کہ سب سے بیسک پرابلم ہی وہی ہے کہ ہم لوگ شروع سے صفائی اور اس کا دانتوں کی صفائی کا خیال ہی نہیں رکھا. اور سب سے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بندہ 50 سال کی یا 30 سال کی عمر تک کسی ڈینٹسٹ کو جا کے, ڈینٹل سرجن کو جا کے شکل بھی نہیں دکھاتا. مجھے یہ بتائیے, تو کتنا ڈینٹسٹ کو کتنا سال میں ایک دفعہ دکھا لینا چاہیے اگر مسئلہ نہیں بھی ہے تو؟ کم از کم ایک دفعہ پورا ریویو. اور مجھے یہ بات بتائیے کہ لوگ جو یہ پان اور چھالیاں کھاتے ہیں, مطلب اورل کینسر, اور وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن دانت بھی اس سے خراب ہوتے ہیں. بالکل خراب. اور کون سی کھانے کی چیزیں؟ آپ نے کہا کہ میٹھی چیزیں, پان ہے, گٹکا ہے, چھالیاں ہے, اور کون سی چیزیں ہیں جس کے کھانے سے دانت خراب ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت ساری آپ کی سویٹنرز ہیں, آپ کے جو کولڈ ڈرنکس, کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, کوکا کولا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمز, کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, یہ سب آپ کے دانتوں کو ابریشن, تو یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں, جو کولاز وغیرہ جو لیتے ہیں, اس سے بھی دانت خراب ہوتے ہیں. یہ تو مطلب سگریٹ اسموکنگ ہے, ٹین ایجرز اور جوان لوگ تو عام پی رہے ہوتے ہیں. سگریٹ اسموکرز ہیں, اینڈ یہ مسوڑے بھی خراب کرتے ہیں, دانت بھی خراب کرتے ہیں, اندر کی جلد بھی خراب کرتے ہیں, میکوزا بھی خراب کرتے ہیں. میسج تو پھر ہمارا یہ ہے کہ دانتوں کی صفائی رکھیں, اور یہ چیزیں جو کہ دانتوں کو متاثر کرتی ہیں ان سے ذرا گریز کریں. میں آپ کو چھوٹی سی بات, ڈاکٹر صاحب ایک کالر لائن پہ ان کا سوال لے لیں پہلے. ہلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم حضور, نام بتائیے اور کہاں سے؟ میرا نام محمد افضل, ضلع نوشہر فیروز سے بات کر رہا ہوں سر. جی حضور, سوال آپ کا؟ ہاں سر, میرا ایک تو سوال یہ تھا کہ فیملی ڈینٹسٹ سے کیا مطلب ہے اور اس کو ہم کس پرابلم کے بارے میں دکھا سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ تھا سر کہ ہمارے گاؤں دیہات میں اکثر و بیشتر جیسے دانت میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو یہاں لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی تیزاب وغیرہ وہ کاٹن پہ لگا کے دانت میں رکھ دیتے ہیں. تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ اور دوسرا, اگر ناظرین کو آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس بارے میں انسٹرومنٹ کتنے اہم ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں انسٹرومنٹ کی اسٹیرلائزیشن کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتا دیں. ضرور, آپ نے بہت اچھے مطلب چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے. ڈاکٹر صاحب, فیملی ڈینٹسٹ بیسکلی وہ ڈینٹسٹ ہے کہ اس کا لیول ایک جنرل ڈینٹسٹ سے اوپر ہوتا ہے, اور وہ ایک جنرل جو پرابلمز ہیں منہ میں دیکھ کے آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ آپ کو کیا کیا پرابلمز ہیں, اور جو کامن پرابلمز ہیں اس کی وہ ایلمنٹ اور ٹریٹمنٹ کر سکے. جہاں وہ سمجھے کہ اس پرابلم کے لیے میرے کو ایک اسپیشلسٹ کے پاس بھیجنا ہے, ریفر کرنا ہے, تو وہ آگے اس کو ریفر کر دیتے ہیں. یہ ایک ہم بیسکلی فیملی ڈینٹسٹری جو ہمارے یہاں پہ ہم نے شروع کرائی ہے وہ ایک ڈی ایچ او لیولس کے ہاسپٹلس کے اندر اور ڈسٹرکٹ لیول کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ, تاکہ سب کی رسائی ہو سکے, اینڈ دے کین دوز کین آئیڈینٹیفائی دی پرابلم واٹ از دیئر اینڈ دے کین ریکٹیفائی. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جب ان کے گاؤں میں اکثر دانتوں میں درد ہوتا ہے لوگوں کا, تو وہ تیزاب یا اس قسم کی کوئی چیز, تیزاب تو ویسے ہی جلا دیتا ہے, تو بس پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا روایتی طور پہ جو ہوتا تھا, بزرگوں سے سنا تھا کہ وہ لونگ رکھتے تھے. ہاں, لونگ سے تھا, اس میں اینستھیٹک افیکٹ ہے, تو وہ لونگ کے اندر ہے کچھ اینستھیٹک افیکٹ. ہاں جی بالکل ہوتا تو ہے, بٹ ساتھ میں جلا بھی دیتا ہے ابھی بھی. لیکن مطلب آپ لوگ بھی, جو میں نے دیکھا ہے کہ علاج کے بعد بھی وہ کلوو آئل جو ہوتا ہے, لونگ کا جو تیل ہوتا ہے, یہ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے, نچوڑ ہوتا ہے,
وہ دانتوں کے اندر ڈال دیتے ہیں بیچ جی کے تو یعنی مطلب بالکل لوب سے اگر آ رہا ہے لونگ سے آ رہا ہے اور اس سے لونگ سے نکالی ہوئی کوئی آپ دوا اگر رکھ رہے ہیں دانتوں کے اندر تو پھر لونگ میں اثر تو ہوتا ہوگا. افیکٹ ہے بالکل ہے. ٹھیک ہے. اسٹرلائزیشن پہ جو آپ کی بات ہے بالکل بات صحیح ہے. اسٹرلائزیشن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا لیکن ایک بریک پہ جانے کا وقت آ رہا ہے تو بریک پہ ہو کے آتے ہیں اور اس کے بعد میرے خیال سے یہ اسٹرلائزیشن پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے آج کا, یہ دانتوں کے مسائل, اور اس پہ بہت کچھ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ابھی اور پوچھنا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. السلام علیکم. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام ہے آپ کی صحت اور میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی. آج کا موضوع ہے ہمارے دانتوں کے مسائل اور اس پہ ہمارے جو ماہر ہیں وہ پروفیسر توقیر الاسلام ہیں جو شہر کے ایک ممتاز ڈینٹسٹ اور میگزیلوفیشل سرجن ہیں. کالر لائن پہ ہیں ڈاکٹر صاحب تو وہ انتظار کر رہے تھے, بریک کے دوران ان سے سب پوچھ لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ سر وقاص گلستان جوہر کراچی سے. جی جی سوال آپ کا. سوال یہ ہے کہ میرے مسوڑے نکل جاتے ہیں, دانت بھی خراب لگی پڑے اسی لیے. ٹھیک ہے. مسوڑے کیا جاتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں, پھول جاتے ہیں. اچھا پھول جاتے ہیں. میں نے آپ سے بھی پہلے بھی جیسا کہا کہ اس کو کافی مسوڑوں کی جو بیماریاں ہیں اس کی لنک کرتا ہے لوکل, یعنی کھانے پینے کے اوپر, آپ کی صفائی کے اوپر, آپ کیا لے رہے ہیں اور سسٹم میں کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہم کو ایویلویٹ کرنی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پھر جب ہم دونوں کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو بہتر. ڈاکٹر صاحب پروگرام بریک پہ جانے سے پہلے اسٹیریلٹی کی بات ہو رہی تھی کہ صفائی ستھرائی, اب مطلب بہت ساری ڈینٹل سروسز ایسی ہیں جو کہ عام ہیں, بالکل سڑک پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ بھی دانتوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ طہارت اور اسٹیریلٹی کیا ہے, اس پہ ذرا میں آپ سے کچھ تفصیل سے بات کروں گا. لیکن ایک کالر لائن پہ آ گئے. ہلو جی السلام علیکم سر. وان صاحب جناب جی کہاں سے بات کر رہا ہوں جی, فیصلہ آباد سے. جی جی آپ کا سوال حضور. سر سوال یہ ہے کہ پوچھنا یہ کہ آیا کیا یہ دانتوں کی بیماری وراثتی بھی ہے والدین میں اگر ہو؟ ٹھیک ہے. تو دوسرا سر میرے ایک سائڈ میں جو لیفٹ سائڈ ہے اس کے دانت اوپر نیچے والے دونوں وہ ختم ہو گئے ہیں, تو مجھے کھانا کھانے میں پرابلم ہوتی ہے. اس سے کیا جبڑے کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے مزید؟ ٹھیک ہے. بریف کوشچنز, ہیریڈیٹری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, اور کچھ ان کے مولرز اور پری مولرز چلے گئے ہیں تو اس کا کیا؟ ہیریڈیٹری تو ان اے سینس کہ یہ ہے کہ دانت تو میرے خیال میں سب کی تقریباً کافی خراب ہوتے ہیں, تو اس کو اگر آپ ہیریڈیٹری لیکن کوئی جینیٹک لنک نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ لیفٹ سائڈ کے ان کے اوپر اور نیچے دونوں کے جو دانت ہیں داڑھیں ہوں گی میرے خیال سے, کسی کے کھانے میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ داڑھیں نکال دیں تو وہاں پہ اس کو ریپلیس کرنا چاہیے. ریپلیس کے آپشنز کافی ہیں, یعنی ہم اسٹارٹنگ فرام ڈینچر ٹو بریجنگ. ڈاکٹر مختصراً ذرا بتا دیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے ریپلیسمنٹ کے لیے. ہم ڈینچرز لگا سکتے ہیں, ڈینچر سے آگے چلتے ہیں مصنوعی مطلب ایک پلیٹ کے ساتھ ہم نے جو نکالنے ڈالنے والا ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں. دوسرا ہم امپلانٹ کر سکتے ہیں. دانت سائڈ پہ ایک جو ہے بیچ میں گیپ ہے اور سائڈ میں دانت ہیں, لانگ سپین ہم اس میں برج بھی کر سکتے ہیں, کراؤننگ کر کے برج کر سکتے ہیں. تو آپشنز اب انکریز کر گئے ہیں, تو وہ ہم اب یہ کر سکتے ہیں. مگر جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس ایریا کو استعمال نہیں کر سکتے تو ہم کو دانت لگوانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ضرورت ہے اگر آپ اس ایریا کو استعمال نہیں کرتے تو وہاں کے جو مسلز ہیں وہ اسٹف ہو جاتے ہیں اور ایونچولی آپ کو کیا ہوتا ہے کہ بیکاز یو آر ناٹ یوزنگ دیٹ سائڈ, آپ ادر سائڈ سے دانت کھانا کھا رہے تو وہاں پہ آپ کو کرونک پین شروع ہونا شروع ہوتا ہے. مایوفیشیل پین جو ہے نا دیٹ اسٹارٹس. بہتر ہے کہ آپ دونوں سائڈ سے دونوں کھانا جو بھی کھائیں دونوں سائڈ سے چو کریں. تو اگر وہاں ایک سائڈ پہ دانت نہیں ہے تو پلیز وہاں پہ دانت لگائیں, آگے چل کے آپ کے مسلز اور جوائنٹ جو ہے نا دیٹ کین بی افیکٹڈ. اور کالر لائن پہ. ہلو السلام علیکم سر. السلام علیکم جناب, اپنا نام اور کہاں سے لنک کر رہے ہیں؟ سر میں سلیم بات کر رہا ہوں کلیفٹن سے. سر میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ فیملی ڈینٹسٹ سے کیا مقصد ہے ڈاکٹر صاحب؟ آئی تھنک کچھ 1-2 منٹ پہلے ڈاکٹر صاحب اس پہ تفصیل سے بتا چکے ہیں, چلیں مختصراً پھر دوہرا دیتے ہیں آپ کی مدد کے لیے. فیملی ڈینٹسٹ بیسکلی اٹ از اپ گریڈیڈ ورژن آف جنرل ڈینٹسٹ, اور وہ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ آپ کے جو کامن جو ایلمنٹس ہیں ان کو دیکھ سکیں اور ان کو بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکیں, اور ایک جگہ پہ آ کے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ دس نیڈز اے اسپیشلسٹ ریویو تو وہ ان کو ریفر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسٹیریلٹی اور ڈینٹسٹری کے مطلب اتنی عام چیز ہے اور بہت سارے لوگ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں اور جو اوزار یہ استعمال کرتے ہیں, مطلب جو انٹرنیشنل
ریسرچ تھی کہ ہیپیٹائٹس لگنے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ انسٹیرائل ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہے. اس پہ ذرا بتائیے, یہ بہت ضروری ہمارے پاس. لیکن جیسے ہم موضوع پہ بات شروع کرتے ہیں کالر لائن پہ آ جاتے ہیں. ایک اور کالر لائن پہ. ہلو, السلام علیکم, میں رخسانہ زیدی بات کر رہی ہوں. جی رخسانہ, آپ کا سوال. جی, میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے بہت سی خواتین وغیرہ اس طرح کے چھالیاں کھاتی ہیں تو ان کے دانت گھس جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹوٹ رہے ہوں, کیونکہ اگر ہم لوگ کھائیں چھالیاں تو وہ تو ایک دم سے دانتوں کو لگتی ہیں, لیکن بعض کو دیکھتے ہیں جو عادی ہوتی ہیں, اور کیا ان کی خوراک کا مسئلہ ہے, کیا ہے کہ وہ ان کے دانت مضبوط ہوتے ہیں لیکن یہ کہ گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دانت گر جاتے ہیں چھالیاں سے, لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں گرتے نہیں ہیں, تھوڑے گھس جاتے ہیں. اب وہ گھسنا بھی تو ایک پرابلم ہے, وہ ابریشن ہو گئی ہے ان کی, تو وہ گھسنا ڈیفینیٹلی, وہ جو چیز آپ کھا رہی ہیں چھالیاں ہے, اس کو توڑنے میں بہت طاقت لگتی ہے, وہ آہستہ آہستہ وہ گھس جاتے ہیں. اب جب گھسنا شروع ہوتے ہیں تو وہ جو سائڈ کے جو مسوڑے اور ہڈی ہے وہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ وہاں پہ اسٹیمولس کر دیتا ہے, وہ تھوڑے سے مضبوط ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسے صحیح کہنی ہے, ایسے دانت کبھی کبھی ہم کو نکالنے کے لیے بھی اس سے زیادہ کی زور لگانی پڑتی ہے, بلکہ لٹک ہی جاتے ہیں ہم بھی. ڈاکٹر صاحب, لیٹس کوئکلی ٹاک اباؤٹ اسٹیریلٹی. دس از ویری امپورٹنٹ جی, ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک, بیکاز اسٹرلائزیشن ایوری بڈی, جو ہم جاتے ہیں جس کے پاس بھی جاتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ, اٹس فار ایوری بڈی کہ جا کے خود ڈیمانڈ کریں اور خود دیکھیں کہ اسٹرلائزیشن پہلے ہم لوگ اس کی واشنگ سے ہی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کیمیکل میں ڈالا جاتا ہے, وہ چیزیں اویلیبل ہیں یا نہیں, دین دیر از این آٹوکلیو. اب پہلا زمانہ تھا کہ ایک ہاٹ اوون یا ایک پانی والے پانی میں گرم کر دیا, وہاں پہ 5 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے ہلایا اور جا کے اسی سے جا کے منہ ڈال دیا. Now as things are advanced and people coming to know کہ پرابلمس کھڑی ہو رہی ہیں, اور ہمارے یہ ہے بالکل ہے, پلیز میرا ایڈوائز ہے فار ایوری بڈی کہ اسٹرلائزیشن از اے ویری امپورٹنٹ, اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں, بٹ دیٹ انکریزز دی کاسٹ. دا میسج از کہ ناظرین یہ آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اپنے دانتوں کے علاج کے لیے جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ آپ خدا کے واسطے ڈینٹسٹ جو ہے ان سے پوچھیں کہ ان کے جو اوزار ہیں اور سامان ہیں اس کی اسٹیرلائزیشن, طہارت کا کیا بندوبست ہے ان کے پاس. اپنے آپ اگر خود دیکھ لیں اور اپنے دل کی تسلی کر لیں کہ یہ موضوع ہیں اور مناسب ہیں, اس لیے کہ بیماریاں پھیلنے کا, ہیپیٹائٹس ہیں, HIV ہے, یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اگر انسٹیرلائزڈ یا انکلین انسٹرومنٹس ہوں تو یہ آپ اپنی صحت اور اپنی زندگی کے ساتھ کھیلیں گے اگر آپ یہ چیک نہ کریں. تو خدا کے واسطے جب بھی اپنے دانتوں کا علاج کرانے جائیں پوچھیں ڈینٹسٹ سے, اور ایسی جگہ جائیں, بڑی جگہ, بڑا اسپتال ہو, بڑا سینٹر ہو جہاں پہ صفائی اور طہارت کا اہتمام کیا جاتا ہو. ایک کالر شاید لائن پہ ہیں تو ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں. ہلو, اچھا ڈراپ ہو گئی کال. ڈاکٹر صاحب, بیک ٹو ویئر وی اسٹارٹڈ فرام, کہ جو عام پرابلم ہوتے ہیں کیڑے لگ جانے کا, یہ جو کیویٹیز ہو جاتی ہیں اور روٹ کنال, ان پہ مختصراً بتائیں کہ اب اس کا علاج کیا ہے. کیویٹیز کا ہمیشہ سے پہلے سے ہی تھا کہ بفور اٹ از ناٹ پینفل کنڈیشن یا ایبسیس نہیں بنتا, ٹھنڈا گرم کی ایک سٹیج آتی ہے, ارلی سٹیج, اس پہ ہم فلنگس کر سکتے ہیں. بٹ ونس اٹ از کلوز ٹو دی نرو, جس کو ہم پلپ کہتے ہیں وہاں پہ, تو وہاں پیشنٹ کبھی کبھی چو کرتا ہے اور پھر یا اس کو شارپ شوٹنگ پین شروع ہوتی ہے, اسپیشلی سوتے وقت اس کو درد ہوتا ہے. تو دیٹ از این انڈیکیٹر کہ سوتے میں درد ہو رہا ہے, تو کہ وہاں پہ اس کی پلپ ایکسپوز ہو گئی ہے, اینڈ دیٹ نیڈس اے روٹ کینال ٹریٹمنٹ. تو روٹ کینال از اے ٹریٹمنٹ کہ ہم اس کے روٹ از اے 2 پورشن ہوتے ہیں دانت, ایک اوپر جو منہ میں نظر آتا ہے اور ایک پورشن ہوتا ہے جو مسوڑے کے اندر ہوتا ہے. تو نروز ہوتی ہیں وہ آدھی منہ کے اندر ہوتی ہیں, اور زیادہ تر نرو از ان دی روٹ, وہ حصہ ہے جو اندر ہڈی کے اندر, تو اس کو آپ کھول کے صاف کر کے اس میں سے نروز نکالتے ہیں اور پھر اس کو فل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کالر لائن پہ ہمارے. ہلو ہلو ہلو, آئی تھنک ڈراپ ہو گئی کال. تو یہ روٹ کنال ٹریٹمنٹ ہے. اور کیویٹی, تو اس میں جو یہ چیز آپ ڈالتے ہیں, فلنگ ڈالتے ہیں, یہ کیا پرماننٹ ہوتی ہے, مستقل ہوتی ہے, اس کو ریپلیس کرانا ہوتا ہے؟ If it doesn't get infected again from some side سے sides ہوتا ہے, otherwise it is there for there. But اس کے بعد بہتر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ دانت کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو میجورٹی میں ہم کو کراؤن give the strength to the tooth, ہم کو کراؤن لگانا, کراؤن کے اوپر کے ایک مطلب اس پہ سطح اور لگا دینی ہوتی ہے, دانت بنا کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اس کی آپ نے روٹس بتائے کہ مسوڑوں کے اندر اس کی جڑیں جاتی ہیں دانتوں کی, تو وہاں مسوڑوں کے ذریعے یہ جو سائنسز ہوتے ہیں جی جی چہرے کے اور ناک کے ارد گرد, اس میں بھی مطلب وہ انفیکشن پھر جا سکتا ہے؟ اگر اس کے نزدیک دانت اگر بالکل نزدیک ہے سائنسز کے اندر, تو یس انفیکشن وہاں سے میں اس پہ ذرا سی بات کروں گا آپ سے, لیکن ایک کالر کا سوال لے لیں پہلے. ہلو سر جی حضور, اپنا نام بتائیے, کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟
آصف بات کر رہا ہوں کراچی سے سر. جی عادل صاحب سوال آپ کا. میرا بیٹا ہے تقریباً 9 سال کا نا. جی جی. اس کے دانتوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب میں قریبی اسپتال میں لے کے گیا تھا 2 دفعہ اس کی فیلنگ کروائی ہے. تو یہ بقول میرے بیٹے کی میری فیلنگ نکل گئی ہے, تکلیف اس کو بہت ہوتی ہے. تو میرا پہلا سوال تو پلیز مجھے اس کے حوالے سے مشورہ دیجیے گا. دوسرا یہ ہے کہ سر خاص طور پر مجھے بتائیں کہ بچوں کو درست کرنے کا طریقہ کار کیسا ہو, کیونکہ 3 جگہ پہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں, تینوں نے مختلف طریقہ کار بتایا. تو پلیز اس سلسلے میں ضرور بتائیے کہ بچوں کے حوالے سے بھی, اور کتنے ٹائم درست کرنا چاہیے ان کو, کس ٹائم کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. دیکھیے جی, وہ درد اس واسطے ہو رہا ہے کہ یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے تھوڑا سا آئی تھنک سر اس پر ٹائم تو دے دیں کہ بچوں کے جو دانت ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو ریمبر ون تھنگ, جو پیریوڈونٹسٹ کا ہمارے ایک شعبہ ہے اسی ڈینٹسٹری میں جو بچوں سے ڈیل کرتا ہے, یہ جو بچوں کے ڈیسیڈیس ٹیتھ جسے ہم کہتے ہیں یعنی دودھ والے دانت, یہ بے انتہا بہت بے انتہا ضروری ہوتے ہیں اس کی گروتھ کے لیے اور اس کی فیشیل پروفائل کو ٹھیک رکھنے کے لیے. اگر یہ جلدی نکل جاتے ہیں تو وہاں پہ کولیپس ہو جاتا ہے, جو پرماننٹ ٹیتھ نیچے آتا ہے اس کے لیے راستہ غلط بن جاتا ہے. تو یہ اس کے ہی ایک کارڈ نکلتی ہے جس طرح پیٹ میں ہمارے عورت کے بچے کے درمیان ایک پلاسنٹا ہوتی ہے, اسی طرح ایک گوبرنیکل کارڈ ہوتی ہے جو اس ڈیسیڈیس ٹیتھ میں اور پرماننٹ ٹیتھ میں ہوتی ہے, اور وہ اس کو راستہ دکھاتی ہے وہاں پہ آتے ہوئے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ دانت نہ نکلیں, کیونکہ بچہ چو کرتا ہے, جب چو کرتا ہے تو وہ ہڈی اسی لحاظ سے بڑھتی ہے, اس کا فیشیل پروفائل بڑھتا ہے. جہاں تک ہو سکے پلیز اس کو آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں. نہیں بچ سکتا وہ الگ بات ہے, بٹ یہ ہوتا کیوں ہے, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بچے میٹھا کھاتے ہیں, سویٹس کھاتے ہیں, کینڈیز کھاتے ہیں, کا سے شروع ہونے والی جو بھی لفظ ہے, چپس, کینڈیز, سویٹنرز, یہ سب یہ چپک جاتے ہیں. جب چپک جاتے ہیں پھر وہی بات ہے, یہ صفائی نہیں ہوتی. تو اس کا سب سے آسان اور اچھا حل یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر رہے ہیں, بچے کو 50 ٹافیاں کھلا دیں, 50 چاکلیٹیں کھلا دیں, اس کے بعد اس کا منہ پکڑ کے آپ اس کی برش کر دیں اس طریقے سے, تاکہ وہاں پہ جو میڈیا ہے وہ الکلائن میڈیا میں چلا جائے. دوسری چیز جو آپ نے شروع میں کہی تھی, یہ کولرز اور یہ سافٹ ڈرنکس جو ہوتی ہیں جو دانتوں کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہیں, تو یہ میٹھی چیزیں بالکل, سویٹنر اور کینڈیز, یہ ٹافی, سویٹس, چاکلیٹس اور یہ جو کولرز ہیں, ان سے خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اور اگر اس کا استعمال کر رہے ہیں یا نہ بھی کر رہے ہیں تو دانتوں کو برش مناسب طریقے سے کرنا چاہیے. حضور کا سوال یہ تھا بہت مختصراً ایک اس میں کہ کتنی دیر برش کریں. برش کم از کم آپ اوپر نیچے اندر باہر کم از کم 3 سے 4 منٹ کریں. کب کریں اور کالر لائن پہ سے میں کال لے لیتا ہوں. ہلو, اس کو ہم روک سکیں گے, وہ فردر اس میں ڈیمیج نہ ہو اور وہ دانت ٹوٹے نہ, اس طرح جو ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس سٹیج پہ ہے. اگر وہ بالکل سٹیج 4 پہ ہے کہ جس میں بالکل ہی دانت ہل رہا ہے تو اس کا مشکل ہو جاتا ہے. بس سٹیج 1 سٹیج 2 پہ یس ہم اس کی صفائی رکھ سکتے ہیں, کیوریٹاج کرتے ہیں. اب تو بون گرافٹنگ مٹیریلز آ گئے ہیں, بون کیونکہ وہاں پہ بون لاس ہو جاتی ہے, وی کین پٹ دی GBRs اوور دیئر اینڈ اس سے اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. بٹ اٹ ڈپینڈز اگین, سب سے امپورٹنٹ یہ ہم تو اپنا کام کر دیں جو بھی ہے, آپ نے بھی اتنا ہی اپنے دانتوں پہ محنت کرنی ہوگا. اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو جو ہم محنت کر رہے ہیں تو وہ اٹس یوزلیس. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے اختتام کے قریب پہنچنے والے ہیں. بفور وی سائن آف, میں آپ سے ایک آخری سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دانتوں کی بیماری جو ہوتی ہے اس کا اور بیماریوں سے بھی لنک ہے. مطلب روایتی طور پہ کہا جاتا تھا کہ جو ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے وہی جراثیم جو دانتوں کو متاثر کرتے ہیں وہی پھر جا کے 30% آف دی آرگینزمز دے افیکٹ وہ جا کے پھر دل کو متاثر کریں گے. تو مطلب ہارٹ ڈیزیز اگر دانت خراب ہیں تو ہارٹ ڈیزیز ہونے کا امکان بھی 30% بڑھ جاتا ہے. بالکل بڑھ جاتا ہے. یہ تو بہت ہی خوفناک چیز آپ نے بات بتائی. اور اسی لیے اگر کوئی اور وجہ نہ ہو تو لوگوں کو اپنے دانتوں کا خیال اور اس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. بس ایک بات چھوٹی سی چلتے چلتے بتا دیں کہ منہ آپ کی باڈی کا ایک حصہ ہے. ہم جو کچھ شروع کرتے ہیں اور جو وہ منہ سے اندر جاتا ہے, اور جو بھی بیماری ہے وہ منہ میں ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے. کسی کو ڈائبٹک اس کے اثرات ہوں گے, ہائپرٹینشن اس کے اثرات نظر آتے ہیں. اس طرح تھائرائڈ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ایون وی ہیڈ بین دا فرسٹ پرسن ٹو ڈائگنوز لیوکیمیاز اینڈ اپلاسٹک انیمیاز. سو پلیز ٹیک کیئر آف یور اورل کیویٹی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام پہ آنے کا. مجھے یقین ہے کہ آپ کی گفتگو سے ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگلے ہفتے ناظرین آپ کی خدمت میں ایک اور موضوع اور ایک اور طب کے ماہر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.